السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سبق ہے تسبیح خانے کے مجمع کے لیے، خواتین ہوں یا مرد۔ یہ سبق ہے پوری دنیا کے روزے داروں کے لیے، خواتین ہوں یا مرد۔ اور تیسرا، یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو روحانیت کے سفر کو طے کر رہے ہیں، روحانیت کے سفر کو طے کر رہے ہیں، وہ خواتین ہیں یا مرد۔ وہ کیا سبق ہے؟ وہ کیا سبق ہے؟ وہ کیا سبق ہے؟ بڑا بہترین سبق ہے۔ والعصر، دنیا ختم ہو چکی ہے، دنیا بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کی عصر ہو گئی ہے، اور عصر سے مراد دن ڈوبنے والا ہے۔ عصر سے مراد بس دن ڈوبنے والا ہے، اور مغرب کی تیاری ہے۔ دنیا بوڑھی ہو گئی ہے۔ اللہ نے اس ساری کائنات کو ختم کر کے قیامت کے آثار، قیامت کی علامات آ رہی ہیں، علامات قیامت ظاہر ہو رہی ہیں۔ جو احادیث میں آیا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ والعصر، اللہ پاک نے فرمایا خیال کرنا، دنیا کا زمانہ ختم ہو رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یا اللہ دنیا تو ختم ہو رہی، پھر میں انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا دو کام کرنے کے ہیں، دو کام نہ کرنے کے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، ختم نبوت پہ یقین، اللہ کی وحدانیت پہ یقین۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیکی کی زندگی کی طرف چل پڑے، جیسے آپ حضرات خلوص دل سے چل پڑے ہیں، جیسے روزے دار سچے دل کی گہرائیوں سے روزے کا سفر طے کر چکے ہیں آدھا مہینہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جب یہ تم کام کرو گے، جب یہ تم کام کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیکی کے سفر کو طے کرنے کی کوشش کرو گے اور نیکی کے سفر پہ چل پڑو گے، اب دو چیزوں کا انتظار کرو۔ اب وہ دو چیزیں سنیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پھر تمہارے من میں ایک بات آئے گی کہ یہ خیر میں اپنے اندر کیوں چھپاؤں، یہ بات میں اپنے دل میں کیوں چھپاؤں، اس خیر کو لوگوں کو بیان کروں۔ تسبیح خانے کا یہ وظیفہ ہے، تسبیح خانے کا یہ عمل ہے، تسبیح خانے کا یہ پیغام ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کو بیان کرنا۔ تسبیح خانے نے انسانیت کی خیر کو اتنا پھیلایا ہے، مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، تو بھی کر لے، تجھے فائدہ ہوگا، آ تسبیح خانے چلیں۔ آخری عشرہ آ رہا ہے، اس سے پہلے پہلے تسبیح خانے کے اندر بستر لگائیں، دن رات وہاں سے روحانی موتی چنیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے اس کے بعد فوراً ایک بات فرمائی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اظہار حق میں جب تو حق کا اظہار کرے گا، جب تو حق کو بیان کرے گا، تیرے اندر دو جنگیں پیدا ہوں گی، دو جنگیں پیدا ہوں گی۔ ایک جنگ اندر کی، ایک جنگ باہر کی۔ اندر کی جنگ ہے اور ایک جنگ باہر کی۔ جو اندر کی جنگ ہے وہ بدگمانی، شک، وسوسے، مسلسل شک،
बुज़दिली, हौसला शिकनी, हार जाना, छोड़ दे, क्या पड़ा है, रोज यही कुछ है, जो नाफरमानी कर रहे हैं वो तुझसे ऊंचे निकल गए, तेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, वो माल ही माल है। दो जंगें लड़नी पड़ेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया वतवासो बिस्सब्र, दो जंगें लड़नी पड़ेंगी, एक जंग अंदर की और एक जंग बाहर की। कहां फंस गए, कहां अटक गए, किस धोखे में आ गए, ये अबकरी है क्या, ये तस्बीह खाना, ये तुम्हारा पीर, ये हर वक्त तस्बीह, इस तस्बीह को पका के खा, इन वजीफों की रोटी पका के खा, ये वजीफे तेरा पेट भरेंगे। तो जंगों से वास्ता पड़ेगा। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया अगर तो आप खसारे से निकलना चाहते हैं, घाटे से निकलना चाहते हैं, तो इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आए, वामिलुस्सालिहात, नेकी करते रहे। फिर नेकी के बाद अकेली जिंदगी नहीं गुजारनी। तो फिर कौन सी जिंदगी गुजारें बताएं? मैं ऐसा करता, किसी गोशे में बैठ के तस्बीह कर लेता, जो वजीफे मेरे पास हैं पढ़ता, अपने घर वालों को बताता, उनको फायदा होता। मेरे मन में मेरे मुर्शिद ने एक चिंगारी लगाई थी, ये जो कुछ है तेरे पास इंसानियत की, उम्मत की अमानत है, इसको इंसानियत और उम्मत तक फैलाना है। मैं बोरिया बिछा के बैठ गया। काफिला बढ़ते बढ़ते काफिला कहां तक पहुंच गया। लेकिन इस बोरिया बिछा के बैठने पे मैंने जिंदगी की कितनी कड़ी जिंदगी के सफर, ताने, इल्जाम, कहानियां अब तक सुनी है, सुन रहा हूं। यह है वतवासो बिस्सब्र। हाँ, यहां तो वो उन लोगों को भी सीने पे लगाना होगा, एहतराम की इंतहा देनी होगी, जो कहते हैं कि अब तेरा सारा वास्ता खत्म है और जुबान मेरे बारे में सख्त जुबान अख्तियार की। उनको भी कह देना कि नहीं, इसका एहतराम मेरे जिम्मे है। और अपने मन से पूछना, ये बता, ये एहतराम तो अल्लाह के लिए कर रहा या बंदे के लिए कर रहा? अल्लाह दिल जानता है, अल्लाह अंदर की कैफियतें जानता है, अल्लाह बाहर की पॉलिसियां और बाहर की कहानियां नहीं जानता। अल्लाह कहता है अंदर को पाक कर। यहां पर बड़े हौसले रखने पड़ेंगे, यहां पर बड़े ज़र्फ रखने पड़ेंगे, यहां पर बड़े बर्तन और बड़े भांडे और बड़े कशकोल, बड़े कशकोल। जीता जागता तेरा वो मुखालिफ है, वो तेरी जिंदगी का मुखालिफ है, वो तेरी तुझसे नफरत करता है, लेकिन तूने उससे मोहब्बत करनी है। दो जंगें लड़नी पड़ेंगी, एक अंदर की जंग और एक बाहर की जंग। इन दो जंगों को अल्लाह ने बयान किया है, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कभी जिन्नों के जरिए तुझे वसवसे आएंगे, अंदर नजर नहीं आएंगे, और कभी नास, इंसानों के जरिए वसवसे आएंगे। ये सफर कहीं आप समझें कि इसमें आजमाइश नहीं आएगी। फर्क सिर्फ इतना है, सहाबा पे आजमाइशें बड़ी आई, बड़ों के लिए बड़ी आजमाइशें हैं। उनका खून बहा, हमारा पसीना बहेगा, पर आजमाइश आएगी, हमारी पसीने बहने वाली आजमाइश आएगी। अल्लाह पाक बंदे को आजमाता है, ये बंदा कच्चा है या पक्का है। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको तकलीफें, अजियतें दी जाती थी तो फरमाते थे अल्लाह जल्ल शानुहु बिलाल को जो है आजमा रहा है कि बिलाल कच्चा है या पक्का है। और अगर हमारी आजमाइश नहीं हुई
फरमाया जिसको मुर्शिद बहुत अदब, बहुत एहतराम, बहुत इकराम, बहुत नजाकत से लेके चल रहा, उसकी मिसाल ऐसे है, कच्चा बर्तन है तो कच्चे बर्तन को कैसे एहतियात से उठाते हैं? बोले, कच्चे बर्तन को बिल्कुल कैसे एहतियात से उठाते हैं, और जब बर्तन वही कच्चे से पक्का हो जाता है फिर वो एहतियात नहीं होती। इसलिए कहा सारे उसूल पुरानों के लिए हैं, सारे उसूल पुरानों के लिए हैं, और सारा एहतराम और इकराम नयों के लिए है। दो जंगें हैं जिंदगी में और लड़नी नहीं पड़ेंगी, आप लड़ रहे हैं। हाँ, लड़नी नहीं पड़ेगी। तस्बीह खाने के साथ निस्बत लगते ही अंदर और बाहर की कहानी शुरू हो जाती। अगर आपके साथ नहीं हुई, कोई ऐसा है नहीं हुई, तो मैं तो नहीं मानूंगा। कोई एक भी आप में से ऐसा बंदा है जिसके साथ जंग जो जंग न लड़ रहा हो या जिसने जंग न लड़ी हो। है छोटी मोटी जंग, पी जाना, बर्दाश्त कर जाना, दरगुजर कर जाना, अल्लाह की रजा के लिए, उस पे अल्लाह ऊंचा कर देता है, उस पे अल्लाह बड़ा कर देता है, उस पे अल्लाह मकाम दे देता है, उस पे अल्लाह वकार दे देता है, उस पे अल्लाह शान और शौकत दे देता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिनुस्सॉलिहात। या अल्लाह यहां तक ठीक है। अल्लाह कहता है ना, इस हक को बयान कर लोगों के सामने, क्योंकि जब तक इल्लल्लज़ीना आमनू मेरे कमली वाले के पास थे, उसी दौर में लोग उन्हें सादिक और अमीन कहते थे। आमनू भी था, इल्लल्लज़ीना आमनू, और आमिनुस्सॉलिहात। नबी से बढ़ के नेक कौन हो सकता है? ऐसा नेक लोग कहते थे हिजर अस्वद आप उठा के रखें, लोग कहते हैं हमारे फैसले आप करें, आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं, आपके अच्छे अच्छे नाम रखे हुए थे। और वही नबी हैं जब आए ना वतवासौ बिल हक के ऊपर कि लोगों आओ मैं तुम्हें एक जिंदगी बताऊं, और वो जिंदगी ये है कि अल्लाह को मान लो और अल्लाह की मान लो, अल्लाह को मान लो, अल्लाह की मान लो। फिर अगला सिलसिला शुरू हुआ वतवासौ बिस्सब्र का। बस फर्क इतना है, सहाबा की जिंदगी में खून बहाया, बच्चे तड़पे, बीवियां बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, घर से बेघर हिजरतें की। हमारे साथ जिंदगी में सिर्फ इतना होगा कि छोटी सी नागवारियां आएंगी, कभी कोई बात कर लेगा, कभी अंदर कहेगा छोड़ तस्बीह खाना निकल जा चुप करके, कभी अंदर जंग होगी, कभी बाहर से जंग होगी, कभी कोई तबसरा भरा मैसेज आ जाएगा, कभी कोई अनोखा कार्टून आ जाएगा, कभी कोई लोगों की तरफ से टांट आ जाएगी, कभी ताना आ जाएगा, कभी बात आ जाएगी। ये जंग छोटी सी लड़ने को अल्लाह कहता है कि तू खसारे से निकल जाएगा। या अल्लाह कौन से खसारे से निकलूंगा, कौन से खसारे से निकलूंगा? वो खसारा यह है कि दुनिया में अल्लाह तुझे इज्जत देगा, दुनिया में अल्लाह तुझे चमकाएगा, दुनिया में अल्लाह तुझे शान और शौकत देगा, दुनिया में अल्लाह तुझे इज्जत के हार सेहरे पहनाएगा, और दुनिया में अल्लाह तुझे इज्जत वकार और शान और शौकत से तुझे और तेरी नस्लों को खिलाएगा, पिलाएगा, पहनाएगा। तो कोई है ऐसा जिसको वतवासो बिस्सब्र से वास्ता ना पड़ा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कोई ना कोई बात सुनने को मिल जाएगी, किसी का ताना, किसी की बात, किसी का एतराज। अच्छा, फिर हमने करना क्या है? तस्बीह खाने के मिजाज में तकाबुल नहीं है, मुकाबला नहीं है, तकाबुल नहीं है, मुकाबला तस्बीह खाने के मिजाज में नहीं है, तरदीद नहीं है, तनकीद नहीं है और तनखीस नहीं है। चार चीजें नहीं है, तरदीद, तनकीद, तनखीस और तकाबुल, ये हमारे पास नहीं है। हमने तो सबका एहतराम करना है और सबको साथ लेके चलना है,
سارے مذاہب ہمارے، سارے فرقے ہمارے، سارے رنگ و نسل ہمارے، ساری زبانیں، سارے صوبے ہمارے، اور سارے انسان ہمارے۔ پر مزہ اس میں آتا ہے، مزہ اس میں آتا ہے کس میں؟ اب ایک درویش کی بات سنیں، اب پہلے ان کی بات بتاؤں گا وہی الفاظ، پھر اس کو سمجھاؤں گا۔ ارادت کی راہوں میں فٹ بال بن جانے کا مزہ آتا ہے۔ ارادت یعنی جس نے ارادہ کیا ہو اللہ اس کے رسول کو پانا ہے، کملی والے کی غلامی، محمد آل محمد کی نسبتیں، اصحاب محمد کی نسبتیں، اس نے ارادہ کیا ہے۔ ارادت کی راہوں میں فٹ بال بن جانے کا مزہ آتا ہے۔ کوئی ادھر سے کک مارے، کوئی ادھر سے ٹھوکر مارے، کوئی ادھر سے ٹھوکر مارے، فٹ بال روئے، ٹھوکریں مار لو مگر گول نہ کرنا۔ وہ جو ایک گول ہوتا ہے نا، اس کے اندر اگر فٹ بال چلی گئی تو ہار گئے ہے۔ فٹ بال کہتی ہے کچھ مارنا ہے مار لو، پر مجھے اس کے اندر نہ جانے دینا۔ زندگی کے سفر میں، روح کے اس سفر میں، زندگی کے اس قدموں میں اگر کامیابی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے، کامیابی کے اعلیٰ وقار تک پہنچنا ہے، اور عزت کے اعلیٰ مقام تک، عزت کے اعلیٰ معیار تک پہنچنا ہے، تو اللہ پاک نے مجھے آپ کو ایک بہترین موقع دیا ہے۔ وہ ہے موقع، 4 چیزوں کا موقع ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ الحمدللہ ہم ایمان لے آئے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ، آمنت باللہ کیا ہے؟ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آمن وعمل الصالحات، نیکی کے قدموں کی کشش ہم کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹے چلے ہوئے ہیں، نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، خطاؤں سے بچ رہے ہیں، غلطیوں سے بچ رہے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور تسبیح خانے کے ساتھ مل کر تسبیح خانے کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں کہ اس وظیفے سے اللہ آئے گا، اس تسبیح سے اللہ کی رضا ملے گی، اس سے خیر ملے گی، اس سے برکت ملے گی، اور اس سے رحمت ملے گی، اور اس سے یہ ملے گا، اس سے یہ ملے گا، یہ سارا پیغام پھیلا رہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے وتواصوا بالصبر۔ اس کے بارے میں جب آتا ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات، یا چھوٹ جاتے ہیں، یا راہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، یہیں اپنے آپ کو قوی رکھنا ہے، یہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ کیوں؟ یہ صبر کی زندگی کا نظام انبیاء پہ آیا، اہل بیت صحابہ پہ آیا، بڑی بڑی ہستیوں پہ آیا، اور جن پہ آیا اور انہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کو عظیم کیا، عظیم تر کیا۔ مجمع بیٹھا ہوا تھا ایسے سونے میری طرف، مرشد کی محفل لگی ہوئی تھی، مرشد کی محفل لگی ہوئی تھی۔ ایک اٹھا، ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، مرشد کی محفل لگی ہوئی تھی۔ مرشد اپنا سرکار بیان فرما رہے تھے، سرکار کا درس چل رہا تھا، ذکر چل رہا تھا۔ پیچھے والے آگے آتے گئے، آگے والے اٹھتے گئے، پیچھے والے آگے آتے گئے، آگے والے اٹھتے گئے، اٹھتے گئے، اٹھتے گئے، اٹھتے گئے، اٹھتے گئے، اٹھتے گئے۔ ایک بچ گیا، اس کا نام تھا یحییٰ۔ یحییٰ مرشد امام مالک ہیں۔ مرشد نے پوچھا یہ سب کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا جی سنا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ہاتھی آیا ہے، سورت فیل اب تک سنی ہے، پڑھی ہے، ہاتھی دیکھا نہیں، تو سارے ہاتھی دیکھنے چلے گئے۔ پتہ ہے کیوں گئے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ مرشد کی تو روز سنتے ہیں، جس ہستی کی روز زیارت ہو،
جس ہستی کا روز بیان اور درس ہو، بہت کم ہیں جو عزت وقار اور ادب کو قابو میں رکھتے ہیں، ورنہ عزت وقار اور ادب کھو دیتے ہیں۔ آگے سے ہٹتے گئے اور یہ باقی بچے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی، اندلس سے آئے تھے مدینہ منورہ۔ تو پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا سرکار دنیا میں ہاتھی آئیں جائیں، میں تو سرکار کے لیے آیا ہوں، بس جو دعا لگی اور وہ اندر سے آہ نکلی۔ تاریخ آج بھی پہلی صفوں میں بیٹھے والے حضرت کے مرید اور شاگردوں کو نہیں لکھتی۔ یہ آخری صفوں کا بندہ تھا، موسٹ جونیئر آخری صفوں کا بندہ تھا، تاریخ نے اس کو لکھا ہے۔ اور جب امام مالک کا نام آتا ہے تو امام مالک کے نام کے ساتھ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی نہ آئے تو امام مالک کا نام مکمل نہیں ہوتا۔ ان کی روایات جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مرشد کی محفل لگی ہوئی تھی، اور جو جنید تھے، جنید بغدادی، میں بغداد میں ان کے ہاں گیا، جو جنید تھے یہ پچھلی صفوں کے تھے، آکے بڑے بڑے حضرت کے مرید، پرانے مجاہدوں والے، قربانیوں والے، بڑے بڑے بیٹھتے تھے، تو اٹھنا شروع ہو گئے، اٹھتے گئے اور یہ آگے آتے آتے نا اکیلے بچ گئے۔ تو اس حضرت سیر سختی رحمت اللہ علیہ مرشد نے پوچھا یہ کہاں گئے سارے؟ اس نے کہا جی ایک درویش تھے، اڑتے ہوئے آئے ہیں کہیں سے، ایک تخت ہے اڑتا ہوا آیا ہے، اور اڑتا ہوا آیا ہے، وہ تخت ادھر جا کے اترا ہے، سارے اس پہ گئے کہ ہمارے مرشد نے تو آج تک لگتا ہے کوئی بڑی ہستی ہے۔ تو سرکار نے پوچھا پھر تم نہیں گئے؟ انہوں نے کہا میرے لیے تو میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرے لیے تو سب کچھ آپ ہیں۔ جلال میں آئے مرشد، فرمایا تو جنید ہے۔ تاریخ آج تک جنید بغدادی کا نام اصلی نہیں بتا سکی۔ جنید نام نہیں ہے، جنید لشکر کو کہتے ہیں۔ جیسے بہت بڑی فوج چھوٹے چھوٹے لشکر بناتی ہے، تو ادھر سے حملہ کرنا، تو ادھر سے حملہ کرنا، تو اس ایک لشکر کو جنید کہتے ہیں۔ فرمایا تو اکیلا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ تو لشکر ہے۔ بس، اور یہی ہوا، سب کے نام کہیں نظر نہیں آتے، اور بغداد کا نام آتے ہی بغداد کا نام آتے ہی جنید بغدادی کا نام آتا ہے۔ جنید بغدادی کا نام تو عشق سے لیتے ہیں، ذرا جنید بغدادی کی وہ قربانی دیکھیں، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور نہیں ایک مرشد ہے، اسی کا در ہے، کوئی اڑتا ہوا آئے، پرواز کرتا ہوا آئے، میرے لیے میرا مرشد کافی ہے۔ ایک ماں ایک ہوتی ہے، باپ ایک ہوتا ہے، مرشد ایک ہوتا ہے، ادب سب کا ہوتا ہے، ادب سب کا ہوتا ہے، پر در ایک ہوتا ہے۔ 100 در کا بندہ در ہوتا ہے، در ایک ہوتا ہے۔ یہ مشق ہے زندگی کی، ساری زندگی کی یہ مشق ہے۔ کبھی اندر توڑے گا، کبھی باہر توڑے گا، کبھی اندر کہے گا کیا پایا، کیا ملا، کیا حاصل کیا۔ یہاں تو بڑوں کو سینے لگا لیا جائے گا، جنہوں نے تیری عزتوں کو تار تار کیا، جنہوں نے تجھے ذلیل رسوا کیا، وہاں سینے سے لگا دیا جائے گا۔ یہ صبر بھی، یہ پھر بھی صبر نہیں ہے، یہ ایک صبر کی چھوٹی سی شاخ ہے، ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے۔ زمانے سے ٹکرانا نہیں،
اور اگر اللہ پاک نے تسبیح خانے کی برکتوں سے نوازا ہے تو اترانا نہیں، اترانا کہتے ہیں تکبر میں آ جانا، نہ گھبرانا ہے، نہ ٹکرانا ہے، نہ اترانا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹکرانا مقابلہ کیا نہیں، اترانا نہیں تکبر میں آئے میں سب کچھ ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ علم ہے، میرے پاس یہ تسبیح وظیفہ ہے، میرے پاس یہ سجدے ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے۔ میرا حال تو فٹ بال کی طرح ہے، کبھی میرا بسترا اٹھا کے ادھر پھینک دیں، کبھی ادھر پھینک دیں۔ انہوں نے کہا یہ میری جگہ ہے، انہوں نے کہا چل تیری ہے، انہوں نے کہا تیری۔ میں نے نا وہ مسجد کی وضو خانہ تھا تو وضو خانے کی چھت مٹی کی تھی، اس پہ گارا تھا، فرش نہیں تھا، تو پانی کا چھڑکاؤ کر کے شیخ ظفر مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے میرا بستر بھی بچھا دیا، ایسے لگا دیا۔ رات عشاء ہوئی، عشاء کے بعد ذمہ داریاں تھیں بہت زیادہ، خدمتیں تھیں، کرتے کرتے کوئی 11:30 ہو گئے، 11:45۔ میں جو گیا سونے کے لیے تو شیخ ظفر کا بسترا تو تھا، میرا بسترا کسی نے سمیٹ کے ایک طرف پھینک دیا اور خود سو گیا۔ اس نے دیکھا نا، اچھا جمیل ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ وہی جمیل۔ اچھا اچھا۔ میں کہا سونے نے؟ کہ نہیں نہیں ابھی میں اٹھا دیتا ہوں۔ شیخ صاحب نے اس کی طرف پیٹ کر کے نا سو کے زور سے گیس ماری، پتہ نہیں ایک دم آ کہاں سے گئی تھی، یہ مجھے آج بھی یاد نہیں۔ اس کی طرف نا پیٹ کی، مجھے کہنا چپ کر ابھی اٹھ جائے گا، زور سے نا ایسی گیس ماری، ایک دم اٹھا، بدتمیز کہیں کے، ادب نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگے حکیم صاحب آپ بستر بچھاؤ۔ ایک راستہ یہ ہے جو زندگی میں ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا اور مجھے پتہ نہیں ہو کیا رہا، آنن فنن ہوا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ادھر جا کے سو جاؤں گا پکے فرش پہ۔ کہہ رہے نہیں، ایک دم لیٹ گئی شیخ صاحب، لیٹ کے اس کی طرف پیٹ کر لی۔ اب مجھے پتہ نہیں ہونے کیا لگا ہے، تو ہوا تو آنن فنن، ہونے کیا لگا ہے اس کے ہاتھ شیخ صاحب نے اتنی زور سے گیس ماری اونچی، وہ نیند میں سویا ہوا تھا، وہ جمیل بھی فوت ہو گیا، وہ سویا ہوا تھا، اس کی نیند کھلی اور وہ بڑبڑاتا ہوا بدتمیز بد اخلاق کہیں کے، وہ اٹھا کے گیا، کہہ رہا ہوا حکیم صاحب آپ سو۔ ایک سفر یہ ہے زندگی کا، ہاں ایک سفر یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، میں وہاں سو جاؤں گا، یہ پنکھے کے نیچے ہے، میں ایک پر سو جاؤں گا۔ زندگی کا یہ سفر میں نے وتواصوا بالصبر سے گزارنا ہے، یہی تو موقع ہوتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یہی تو موقع ہوتا ہے ہٹ جانا، یہی تو موقع ہو جاتا ہے موقع دینا، یہی تو موقع ہو جاتا ہے چھوٹا بننا۔ میرا پڑوسی آج بھی ایک ہے، آج بھی ہے، 23 سال ہو گئے ہیں، جب بھی میں گزرتا ہوں وہ کوئی نہ کوئی مجھے لقب دیتا ہے، کبھی خنزیر، کبھی حرامی، اور کبھی مردار، کبھی کیا، بابا ہے بیچارہ، بوڑھا آدمی ہے، تھوکے گا کرے گا، آج بھی ہے۔ مجھے احنف بن قیس کی بات یاد آتی ہے، بہت عقل مند ترین انسان صحابی تھے، فرماتے ہیں لوگ ہماری جھوٹی تعریفیں بھی تو کرتے ہیں، وہ جھوٹا اعتراض کرتا ہے تو چلو کام برابر ہو گیا۔ آج بھی میرا پڑوسی ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں اور آئندہ بھی احترام کروں گا، پھر بھی کمزور ہوں،
میرے اندر حلم نہیں ہے، حلم کی کمی ہے، اللہ سے اپنے حلم میں سے حلم مانگتا ہوں۔ میرے اندر علم کی کمی ہے، میرے اندر حلم کی کمی ہے، میرے اندر برداشت کی کمی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں اس کا محتاج ہوں۔ زندگی کے اس سفر میں جنید بغدادی نے کیسا سفر اختیار کیا؟ ایک واقعہ ہے، اس کی زندگی میں ایسے کتنے واقعے آئے ہوں گے۔ آج تاریخ نے جنید بغدادی کو یاد ایسے رکھا ہوا ہے؟ ایسے نہیں رکھا ہوا۔ تاریخ نے جنید بغدادی کو ایسے نہیں یاد رکھا ہوا۔ جنید بغدادی کے پیچھے ایک پورا چیپٹر، ایک پورا مضمون ہے، ایک پورا زندگی کا وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ آج بھی مرشد کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں۔ سری سختی کا مزار ہے، یہ جنید بغدادی کا مزار ہے، ادھر حضرت بہلول کا مزار ہے۔ آج بھی مرشد کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ تو زندگی کا سفر اثر ہو گئی ہے، زندگی کے اب اثر ہو گئی ہے، لہٰذا یہ چیزیں جلدی جلدی سمیٹ لیں، اثر ہو گئی ہے۔ والعصر، اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، اور اللہ کہتے ہیں اگر خسارے گھاٹے سے، پریشانی بربادی سے نکلنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اس حق کا اظہار کرنا ہے۔ ہم ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ اظہار کرنا ہے، لوگوں کو خیر پہنچانی ہے، لوگوں کو خیر پہنچانی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ موبائل ابکری کے یوٹیوب چینل کو ہر وقت سبسکرائب کراؤ، ہر وقت سبسکرائب کراؤ، لوگوں کو خیر پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ اس خیر، اس وظیفے کا، اس ٹوٹکے کا، اس عمل کا یہ فائدہ، یہ نفع، اور یہ الحمدللہ ابکری سے جڑا ہوا ہر بندہ یہ خیر پہنچا رہا ہے۔ اس خیر پہنچانے میں اگر کوئی تھوڑی سی دھول اڑے گی، ہلکی سی ناگواری آئے گی، ادھر تو خون لگا ہمارا پسینہ آئے گا، اس پہ پھر صبر کرنا ہے، تقابل نہیں کرنا، مقابلہ نہیں کرنا، سڑکیں نہیں جلانی، ٹریفک بلاک نہیں کرنی۔ ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے۔ احتجاج نہیں کرنے، اور کسی نے بستر میرا اٹھا کے یوں کر دیا، کسی نے میرے سامنے سے بوٹی اٹھا دی، کسی نے میرے سامنے سے، کوئی لوگ کہتے ہیں 2-4 بوٹیاں اٹھا کے اس نے پہلے سے روٹی پہ رکھ دی، آپ بول کیا کرے گا؟ روٹی اٹھائی، میرے ساتھ کئی واقع ہوئے ہیں، روٹی اٹھائی، ساری بوٹیاں اٹھا کے بوٹی میں رکھ دی، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے میں تھوڑا سا کھاتا ہوں، کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے ساتھ ایسے بھی کوئی کلندر ملے ہیں، دہی آئی ساری اٹھا کے دہی پی گئے، انہوں نے میں روٹی نہیں کھاتا، سحری میں تھوڑی سی دہی پیتا ہوں۔ انہیں بھی سب نے کھانا تھا، وہ مل جائے گی، کوئی بات نہیں۔ وہ آئی 2-4 لقمے اٹھائے، پھر ساری پی گئے، بس زیادہ جھگڑا ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ یہ اللہ پاک وتواصوا بالصبر کا موقع دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں موقع ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا دے، اپنے آپ کو نیچا کر دے، اپنے آپ کو ہلکا کر دے۔ لوگوں کے اعتراض، لوگوں کی باتیں، کہاں پھنس گیا، کیا ابکری ہے، کیا تسبیح خانہ ہے، لوگوں کا اعتراض۔ یہاں اے جی آفس میں ایک صاحب سے ملنے گیا، مسجد میں تھے، تو مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں، میں جن سے ملنے گیا وہ مسجد میں گئے ہوئے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ایک صاحب آئے، ایک بندہ تبلیغی جماعت کے لیے نہاری پکوا کے آیا، پتیلا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا امیر صاحب میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ مجھے موقع دے دیں، آپ بیٹھیں۔ تھوڑا تھوڑا ان کو تھالی میں ڈال کے سارا پتیلا کھا کے چلا گیا، میری آنکھوں کے سامنے یہ خدمت ہو رہی ہے۔ یہ زندگی کے سفر میں آئے گا، یہ سب کچھ یہ ہوگا۔ بہت پرانا واقعہ ہے، 1986 کا 86 کا غالباً، ہاں 86 کا، چشتیاں میں ہم بیٹھے خربوزے کھا رہے تھے۔ ایک معذور آدمی تھا، سب سے زیادہ تیزی سے وہ خربوزے کھاتا تھا، ٹانگوں سے معذور تھا، پتہ نہیں کیسے کھاتا تھا، انتہائی تیزی سے خربوزے کھا جاتا تھا۔ ایک جھگڑا ہو گیا، مجھے ایک درویش کی بات یاد ہے، کہا بتائیں انہوں نے لفظ کیا کہا وتواصوا بالصبر۔ بس ایک بندہ اس سے جھگڑا،
बाकियों को समझ आ गया कि ये वतवासो वे सब्र का मौका है, यहीं अब सब्र करना है। खा जाता था, पराठा आता तो एक पराठा हाथ में ले लेता था पहले से मोड़ के, क्यों? कह रहे गर्म ठंडा ना हो जाए, पहले से हाथ में ले लेता था। अच्छा, जो बाकी होता था उसके बड़े बड़े निवाले लेता था, निवाले खाता नहीं था, निगलता था। ये मेरे साथ जिंदगी में ये सारे वाकये हो चुके हैं हो चुके हैं। निवाले खाता नहीं था, निगलता था। और रोटी 1 मिनट में पराठा ये चीज खत्म हो जाती थी। फिर रोटी का वो हिस्सा खाता था जो कच्चा नहीं होता था, बेहतरीन पका हुआ होता था, और बाकी छोड़ देता था। और पहले बोटी उठाता था और बोटियां 2-4 उठा के रोटी पे रख लेता था। अच्छा, रोटी पे बोटी पड़ी है, उस रोटी से निवाला नहीं तोड़ता था। निवाला तोड़ता है तो बोटी नीचे गिरती है। समझदारी होती है इंसान में, अल्लाह ने अकल दी है। अच्छा, जो नीचे रोटी पड़ी है उससे निवाला तोड़, उसमें जो आलू बचे हुए थे, बाकी छोटी छोटी रोटी के जर्रे बचे हुए थे, वो यूं यूं करके करके खा लेता था। और बाकी जो शोरबा गिरता था उसी पे गिरता था। रोटी भी वो बोटी भी तरबतर रहती थी। हाँ, ये है वतवासो बिस्सब्र। उस दिन एक बाबा जी मेरे पास आए, बूढ़े हो गए। मैंने कहा वो वाकया याद है? हंस पड़े, उनको याद था। अब देखें, हम 3 बंदे एक प्लेट पे बैठे खाना खा रहे थे। बड़ा गोश्त था, बड़े गोश्त की नली थी, रान की होती ना, उसमें मिक होती है, मगज होता है। अब इनका ख्याल था कि ये मैं उठाऊंगा। मुझे आज भी याद है, उसकी मोटी मोटी उसकी आंखों में ना ऐनक लगी हुई थी, लगा वो नजर कमजोर थी, ऐसे करके देखता था। ऐसे करके ना उसने उठाई और ऐसे बस, वो 1 सेकंड का काम होता है, बाकी तो हड्डी होती है। उसके अंदर मगज और मिक तो छोटा सा होते हैं ना। उसने ऐसी की, ओ इसको गुस्सा आया, तुझे खाने की आदाब नहीं है, बदतजीब बदतमीज, ये खाना। अब ये ना कहे कि ये तो मैंने खाना था, खाना का आदाब नहीं है, ऐसे खाना खाया जाता है, इसको साथ क्यों बिठाया, ये किया। अच्छा खासा एक झगड़ा हो गया। वो काम तो हो गया था सारा जो होना था। 1 मिनट के अंदर उसने ऐसे उठाया, ऐसे किया। अच्छा था, इस जिंदगी के सफर में ये सारी चीजें आएंगी, ये कदम कदम बलाएं, ये सौदाए कुए जाना। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक। ये आप अपने घरों को छोड़ के हक के लिए निकले हैं। आप कितना खुशकिस्मत हैं, आपके कदम कितने खुशकिस्मत हैं, आपके जज्बे कितने मुबारक हैं। अपने घरों को हक के लिए, व तवासौ बिल हक, और हक के साथ अल्लाह ने सब्र को जोड़ के रख दिया है। और सबसे ज्यादा अंबिया को सब्र करना पड़ा, सबसे बाद सहाबा, अहले बैत, औलिया और बड़ी बड़ी हस्तियों को सब्र करना पड़ा। हर बंदा कहता है मुझे यहां चारपाई दें, खादिम दें, टेबल दें, कुर्सी दें, अटैच बाथ दें। हर बंदा अपने घर का शहजादा है। मेरे चेहरे में अब भी मेरी आंखों के सामने बैठे हैं जिनके 30-30 नौकर हैं, इस मजमे में बैठे हुए हैं। मैं उनको जानता हूं, जाती जानता हूं, जिनके बड़े बड़े डेरे, जिनके बड़े बड़ी गाड़ियां, जिनके बड़े बड़े खादिम, जिनके बड़े बड़े गुलाम, और जिनके एक खून के ऊपर पता नहीं क्या कुछ यहां अपने आप को मिटाया हुआ है, इस मजमे में बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, इस सूरत को हमेशा याद रखिएगा। क्यों? जितना वक्त गुजरता जाएगा हम मालदार होते जाएंगे। बस मेरी बात जरा गौर से समझिएगा। जितना वक्त गुजरता जाएगा हम मालदार होते जाएंगे। जितने भी रोजेदार हैं हम मालदार होते जाएंगे। जितने भी रोजेदार हैं पूरी दुनिया में हम मालदार होते जाएंगे। और चोर डाकू आता वही है जहां माल हो। चोर डाकू आता वही है जहां माल हो, और इस माल को बचाना है सब्र के साथ।
صبر کے ساتھ، وقت کی حفاظت کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے، برداشت کر کے اس کے ساتھ مال کو بچانا ہے۔ کون سا مال؟ روحانیت کا مال، اعمال، نور جو اللہ کے نام کی برکت سے لیا ہے، اب اس کو بچانا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ موقع بچانے کا ہے، بچانا ہے، بچا کے گھر لے جانا ہے تاکہ برکتیں گھر رہیں، اور بچا کے قبر تک لے جانا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ساری بوٹیاں روٹی پہ رکھ دیں، ساری۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں دال میں جوڑ ہے، گوشت میں توڑ ہے۔ یہ بوٹی اس کے پاس نہیں تھی، میرے پاس تھی، یہ بوٹی اس کے پاس۔ میں نے ایک بابا دیکھا، اللہ اکبر، مجھے یاد ہے، وہ چپکے سے نہ بوٹی اٹھا کے یوں کر دیتا تھا، کسی کے آگے کر دیتا تھا۔ اس کی زندگی عجیب دیکھی، غریب تھا، مفلس تھا، چائے کا اتنا عادی تھا کہ ایک چھوٹی سی کیتلی تھی اس کے پاس، کالی، بالکل کالی، اور اس کی پوٹلی میں اسی چائے کی پتی ہوتی تھی، چائے کی پتی بس، چینی نہیں، کہیں سے لکڑیاں کٹھیاں کر کے وہ کیتلی میں پانی ڈالتا تھا اور چائے ڈالتا تھا، اور چائے ڈال کے اور خوب ابالتا تھا، پتی سمیت پی جاتا تھا، کوئی کچھ نہیں ہے، چائے کا عادی تھا۔ پر میں عجب اس کی اسحار پہ، اس کی غربت میں بھی حیران کہ وہ صحابہ والا واقعہ یاد آیا کہ پانی لے کے گیا پیاسوں کے پاس، موت کے آخری لمحات ہیں، تو اس نے کہا پانی، جب پانی اس کو دینے لگا، ساتھ والے نے کہا پانی، اس کے آخری لب ہیں، پانی کے آخری چند قطروں کی طلب ہے، کہا نہیں اس کو دے دو۔ اس کے پاس گئے تو اگلے نے کہا پانی، تو اس نے کہا اس کو دے دو۔ جب تیسرے کے پاس گئے تو وہ شہید ہو گیا تھا، جب دوسرے کے بعد آئے وہ بھی شہید ہو گیا تھا، جب پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو گیا تھا۔ یہ اندر کا ایثار ہے، یہ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ میں نے اس بابے کو دیکھا، ایسے بڑے حیرت انگیز بوٹی کو ادھر کر دیتا تھا، شوربے سے روٹی کھا لی، سبزی سے کھا لی، بوٹی کو یوں گھما دیتا تھا، یوں گھما دیتا تھا، اور میں بابے کے سخاوت کے کرتب دیکھ رہا تھا۔ جلی ہوئی حصہ کھا لیتا تھا، ٹکڑے بچائے وہ کھا لیتا تھا بابا، اور وہ چیزیں کھا لیتا تھا خاموشی سے، بالکل خاموشی سے۔ میں نے اس کو عجب دیکھا، مجھے وہ بابا یاد ہے، بوڑھا بابا یاد ہے مجھے۔ زندگی کا سفر ہے، سیکھتے 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 انشاءاللہ اگر ہم نے وتواصوا بالصبر کو سامنے رکھا، پھر زندگی میں ہر جگہ کامیاب ہیں، ہر جگہ کامیاب ہیں، اور انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب، ہر جگہ کامیاب۔ اللہ ہمارے اس جذبوں کو سچا کر دے، اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے، اللہ ہم سب کے جذبوں کو سچا کر دے انشاءاللہ تعالی۔ کل 17ویں شب ہے اور بہت خاص عمل ہوں گے، توجہ سے سنیے گا۔ ایک خاص نقش اور 5 چھوٹی الائچی، اور وہ نقش میرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے پرنٹ کروایا ہے۔ اس میں چھوٹی الائچی، اور اس پہ آپ بند کر کے بس جیب میں رکھیں گے، بس ختم۔ اس کی خوشحالی کے واقعات بہت زیادہ ہیں، اور تمنگری کے واقعات بہت زیادہ ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خادم حضرت کمیل بن زیاد کی کل دعا سنائی جائے گی، اور اس کی کتاب جو ہے، کتاب نہیں ہے حضرت، تو یہاں نہیں ہے، تو وہ کینٹین پہ کتاب سامنے پڑی ہوگی، پتہ نہیں وہ کتاب آپ کے پاس ہوگی، اور اسماء البدرین بھی آپ کے پاس ہوں گے، بدری صحابہ کے نام، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے گی۔ تو اور دوسرا رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے پیکج بہت زبردست ہیں، آخری عشروں کے طاق راتوں کے پیکج، اور 27ویں رات کے پیکج، نیلے سورۃ رحمان کا نیلے دھاگے کا عمل، 4 رنگی تعویذ کا عمل، برکت کی تھیلی کا برکتی خضری تعویذ،
और वो नोट भी हो देगा, नोट है, नोट 25 की रात को, ठीक है इंशाल्लाह। और जो हजरात 27 की रात को निकाह के लिए तरतीब बनाना पहले से जरा उस बता देंगे। और दूसरी गुजारिश ये है कि मजमा जो है बाहर का आ रहा, आप जरा सहरी इफ्तारी में पहले तशरीफ ले जाएं और 3:45 बजे दस्तरखान समेट दिया जाता है। और तबरुकात की रमज़ान में रोज़ाना ज़ियारत है तबरुकात की, एक दिन ख़वातीन की एक दिन मर्दों की। हादसात से बचने के लिए बच्चों की खुद हिफाजत करें और तस्बीह खाने में सवाल के दरवाजे न खोलें, लंगर की कदरदानी करें, सफाई का ख्याल रखें, चटाइयों के नीचे कुछ चीज़ें ना हों और गुस्ल खाने में वज़ू में नंगे पाँव ना जाएं। अपने मोबाइल की हिफाजत, बैगों की हिफाजत नहीं कर रहे और आपकी वजह से लोगों के गुनहगार होने के वाक़यात सामने आ रहे हैं, लोगों के गुनहगार होने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ना अपने बैगों की हिफाजत, ना मोबाइलों की हिफाजत। मैं तो कहता हूं तस्बीह खाने में खूबसूरत बैग लाते क्यों हैं, खूबसूरत बैग लाते क्यों हैं? तो आप अपनी चीजों की हिफाजत नहीं कर रहे, लोगों को गुनहगार करने में हमारा हाथ है। हम लोगों को गुनहगार, मोबाइल को चार्जिंग पे छोड़ के चले जाते हैं, उधर लेके चले जाते हैं बैग, अपनी चीजें। और अगर ऐसी चीजें हों, खूबसूरत चीजें बैग हों, ढांक के रखें किसी पुराने चादर कपड़े से। मेरी गुजारिश यह है कि अपनी चीजों की खुद हिफाजत करें, हमारी वजह से कोई गफलत, हमारी गफलत से। दूसरी एक दरखास्त ये है, इन खिड़कियों के बाहर लोगों के बहुत शिकवे हैं, आना जाना होता है, थूक और चीजें फेंकना, इसमें बहुत से हमारे पड़ोसियों के वाकयात हुए हैं, लड़ाइयां होते होते बची हैं कि आपके बंदों ने हमारे ऊपर ये चीज फेंकी है। तो इन खिड़कियों में तो लोगों का आना जाना है और बहुत ज्यादा इससे जरा थोड़ी सी परेशानी होती है। इधर कुछ चीज ना फेंके। एक मशवरा ये करना है कि फ्राई की हुई तली हुई चीजों से लोगों के गले और पेट खराब हो रहे हैं, ये वाकयात बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब आप हजरात जैसे मशवरा दें कि तली हुई चीजें, खास तौर पे पकोड़े, ये अगर हम बनाते रहें या इसको बनाना छोड़ दें, जैसे मशवरा, मेरे पास चूंकि इसके वाकयात आना शुरू हो गए हैं कि तली हुई चीजों से जो है वो गले भी खराब हो रहे हैं और साथ जो है वो मैदा भी खराब हो रहा है। अब जैसे आप हजरात हुक्म फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला मैं तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सब कुछ आपके एहतराम, आपके इकराम और आपकी मोहब्बत में हो रहा। बताएं। हाँ जी, होना चाहिए। टिश्यू जी, देखिए आप हजरात अगर इजाजत दें तो कल से हम पकोड़े बंद कर देते हैं। अगर आप कहते हैं तो हाजिर हैं। अच्छा, जो हजरात दिल से कहें, चाहते हैं बंद हो, सिर्फ वो हाथ खड़ा करें बस। अच्छा ठीक है, ठीक है। और जो कहते हैं बंद ना हो वो हाथ खड़ा करें। भाई बहुत सौ की मंशा है पकोड़े होने चाहिए, मुझे जो महसूस हो रहा। हाँ जी, वो कहते हैं जी जो आप हजरात समोसे, आप हजरात जो पकोड़े बनाते हैं उससे कुछ नहीं होता, जो हम खरीद के खाते हैं उससे कुछ होता है। अब ये बात कहां तक है, मुझे बस कोई फैसला बता दे। मैं तो बड़े एहतमाम से, खुशू खुजू से, ध्यान से, इकराम के साथ आप हजरात को अर्ज किया हुआ है ये चीजें हों, ये आप महसूस करें। इस दफा हमारे रमजान का एहतमाम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इस दफा रमजान में। और मैं खुद आपकी खिदमत में फिरता रहता हूँ
تو مجھے آپ بتائیں کہ پکوڑے جو ہیں کل سے وہ کہتے ہیں پکوڑے کے بغیر افطاری کا مزہ نہیں آتا، بابا کہتا ہے۔ بس فیصلہ سنا دیا جی، پکوڑے ہوں جائیں، یہ جانے ان کا گلا جانے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پکوڑے ہوں گے، ہم پکوڑے نہیں روکیں گے۔ یہ دعائے کمیل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خادم کمیل بن زیاد کو مانگنا سکھایا۔ کس سے، کیسے، یہ کل سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا اور حیرت انگیز طور پہ مزہ آئے گا، اور آپ حیرت انگیز طور پہ جھوم اٹھیں گے۔ آج ہمارا نقش تعویذ، اس کو لکھنا ہے، اور اس سے پہلے دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، پورے جذبے کے ساتھ، پوری طبیعتوں کی فراغت اور اندر کے دل کے جذبے کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو یا جمیلو۔ آمین۔ جو حضرات نقش لکھنا نہیں جانتے وہ بھی نقش لکھیں۔ کیا کریں؟ اسی نقش پر انگلی پھیرتے ہوئے اپنی حاجات دل ہی دل میں انگلی پھیرتے جائیں، اور دل ہی دل میں اپنی حاجات اللہ سے عرض کرتے جائیں۔ انگلی پھیرتے جائیں اور دل ہی دل میں حاجات اپنے اللہ سے عرض کرتے جائیں۔ جو لکھنا نہیں جانتے، تو آج کا ہمارا جو نقش ہے وہ طوا ہے۔ تو یہ کیسے جسے طوا ہمارا نقش ہے آج کا؟ تو میری زیر زبر کی اصلاح کی، اچھا کیا۔ تو جو ہے آج ہمارا نقش ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو حاجت لکھیں گے، اور وہ یہ لکھیں گے کہ اے اللہ دنیا آخرت کی آزمائشوں سے بچانا، بس اللہ دنیا آخرت کی آزمائشوں سے بچانا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، کمزور ہیں۔ باقی آپ دل کی جو حاجتیں لکھیں، مرادیں لکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تونگری کشکول کا عمل ہے، گٹھلیاں آپ کے پاس ہیں، ان گٹھلیوں کو کشکول میں ڈالیں گے، اور یہ وہ گٹھلیاں ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں درود، کلمہ، اخلاص، اعمال پڑھے گئے۔ کتنی بابرکت گٹھلیاں ہوں گی۔ اور کبھی گٹھلیاں گھر نہ لے جائیں، عید کے بعد جب گھر جائیں تو کشکول بھی ساتھ لے جائیں اور تھیلی بھی ساتھ لے جائیں، اور اس تھیلی میں جتنے بھی رمضان کے اندر سورۃ کوثر کے پیکج ہیں اسی تھیلی میں پڑھیں، اور رمضان کے بعد اسی تھیلی ہی میں اپنے پیسے رکھیں۔ جو پہلے والی پرانی تھیلی ہے وہ گھر میں رکھیں، اور اس میں گھر میں سامان پیسے رکھیں، اور جب بھی گٹھلیاں پڑھیں تسبیح خانے میں
تو یہی گٹھلیاں پڑھیں، یہی گٹھلیاں پڑھیں، اور گٹھلیاں تسبیح خانے میں دے جائیں گے، تھیلی جیب میں رکھیں گے، اور جو کٹورا ہے وہ گھر میں استعمال میں لائیں گے۔ بابرکت کٹورا ہے، بابرکت کشکول ہے، گھر کے استعمال کھانے پینے میں اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اور 24 گھنٹے میں اس کشکول کے اوپر، کٹورے پہ اوپر، صرف یہ عمل صرف رمضان میں ہے، تسبیح خانے میں ہے، 7 بار، صرف 45 بار، صرف 45 بار یا قادر و یا نافع و پڑھنا ہے، 7 بار صرف 45 بار یا قادر و یا نافع و پڑھنا ہے۔ اور یہ 24 گھنٹوں میں 7 آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں ملتی ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، مرادیں، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک ختم کرتا ہے اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ آئیں توجہ سے پڑھتے ہیں اور پورے دھیان سے 45 بار، یا قادر ہو یا نافع۔ اللہم صلی علی محمد۔ گٹھلیوں پہ ہاتھ پھیر کر ان کی برکت چہرے پہ، بدن پہ، جسم پہ، پورے بدن پہ ملیں، بہت زیادہ ان میں برکات ہیں۔ اور گٹھلیاں واپس تھیلی میں ڈال دیں گے۔ مجرمانہ حاضری کا عمل روز کرتے ہیں، اللہ کے حضور مجرم بن کے، یا اللہ ہم تو اس سے بڑے مجرم ہیں، معاف کر دے، رحم کر دے، تیری مہربانی ہے۔ تو مجرمانہ حاضری میں پوری توجہ دل کی گہرائیوں سے، پورے درد اندر کی کیفیتوں سے، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم، اغثنی من جودک و کرمک، مد عمری ملاقی العاقب، انت اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر، انت اللہ علی کل شیء قدیر، برحمتک یا
آپ کی نشست سے کل ماشاءاللہ آپ نے خوب مذاکرہ کیا، بہت نفع ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنا سکھانا ہوا، بہت خیز ملا، بہت خیر ملی، بہت نفع ملا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج آخری دن ہے، آپ نے جو اپنے طبی تجربات مشاہدات لکھنے ہیں، اپنے کوئی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں، کوئی تعویذ، کوئی نقش کا فائدہ، کوئی طبی روحانی تجربہ، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہ تفصیل سے لکھیں، بار بار لکھیں، استقبالیہ پر پہنچائیں۔ انشاءاللہ کل یہاں ہوں گی اور اس کے لیے انشاءاللہ عمل بھی ہوگا اور بہت کچھ اللہ کے نام کی برکت سے نوازا جائے گا۔ کوئی سوال آپ کا؟ جی، ٹوکن ہے آپ کے؟ جی جی بولیں حضرات، اس کا جواب دیں۔ حادثے میں حادثہ ہوا، ہڈی ٹوٹی، کمر پہ چوٹ لگی، بہت بڑی بڑی سرجریاں ہوئیں، لیکن اس کے اثرات باقی، اس کی چوٹ کی کیفیات باقی۔ جی کیا اس کا جواب دیں گے سخاوت کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ؟ وہ کیا ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ جی ٹھیک، اور جواب؟ جی کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کریں، یہ بھی جواب ہے۔ اور دودھ میں ہلدی کا استعمال مسلسل کریں۔ جی کچھ بتائیں۔ جی پھر کیا ہوا؟ پھر علاج کیا ہوا؟ لگے میں دوسری منزل سے گرا تو ریڑھ کی ہڈی کا فریکچر ہوا، تو ایک پہلوان کو دکھایا، اس نے مجھے الٹا کر کے 6 پیڑے رکھے آٹے کے، تو ان کے اوپر جو ہے شیشے کے گلاس اور ان کے اندر آگ لگاتے ہیں۔ تو وہ ویکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندر سے رگیں جو ہیں وہ گرم ہوتی ہیں اور پٹھے آپس میں جڑ جاتے ہیں، آپس میں کھل جاتے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اعصاب بہتر ہوتے ہیں۔ مورم کا بھی، فریکچر کا بھی۔ جی اور کیا نام آپ کا؟ جی کس کی؟ بیر کی گٹھلیاں؟ کہتے ہیں بیر جو ہے خشک بیر ہوں یا اس کی گٹھلیاں ہوں،
उनको पीस कर उसका लेप लगाएं। तो अबकरी में ये नुस्खा छपा था, तो हड्डी के जुड़ने के लिए, चोट के लिए बहुत मुफीद है। आज मैंने आते हुए एक बेर गिरा हुआ था, खाया। यहाँ आते हुए बेर मैंने खाया, मीठा था जी। एक टोटका नुस्खा और किसी का जी? होम्योपैथिक के ड्रॉप्स हैं आर्निका, 10 कतरे सुबह दोपहर शाम घोंट पानी में डाल के पिएं। और एक कहते हैं हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ें। जी जी बोलिए भाई, एक हाल में शोर बहुत है, अर्ज दरखास्त है खामोश हो जाए। जो हाल के जिम्मेदार हैं वो दरखास्त करें, शोर बहुत है अल्लाह वालो, इनसे दरखास्त करें खामोश हो जाएं। मकाम अदब है, असल अदब होता है अल्लाह वालो, असल अदब है माशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक। यही वो कहते हैं कि जो आज आपने वतवासो बिस्सब्र की बात कही है, सारी उम्मत इसी पे आ जाए। उसका कोई टोटका वजीफा, उसका टोटका वजीफा यही मजालिस हैं, यही महाफिल हैं, इसी में इंशाअल्लाह जुड़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो मैं भी मोहताज हूं, सब भी मोहताज हैं जी। और किसी का कोई सवाल? जी जी वो कहते हैं कि ये हजरत अगर चाहते हैं कि इसी तरह जो है लोगों में खैर हो, तो ये अबकरी रिसाले तकसीम करें। जी 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 कहने लगे एक ज़मीन थी मेरी 11 एकड़, बिल्कुल बंजर बेकार थी। मैंने उस ज़मीन के ऊपर जा जा के मुसलसल मुस्तकिल बार बार अबकरी रिसाले बांटे, खुद हज़ारों बांटे। कुदरत का निज़ाम ये है कि जब बिल्कुल बेकार थी, अब करोड़ों एकड़ की हो गई है और प्लॉटिंग हो। हाँ जी, अच्छा जी। फ्रैक्चर के लिए ये समफा टाइम ये मैं होम्योपैथिक के बारे में असल में लाइल में सिम्फाइटम 10-10 कतरे और कलेरिया फास 4-4 गोलियां, ये इस्तेमाल करें फ्रैक्चर के लिए, ये रख लें जी। और जी हाँ, कहते हैं फ्रैक्चर के लिए अल मजीद 1000 बार पढ़ के रूही पे दम करें और उस जगह बांधें जी। और किसी का सवाल? कहते हैं मैंने कल अर्ज किया था कि कश्फ के लिए मुर्शिद ने फरमाया था कम खाना और नदामत के साथ खाना। ये नदामत के साथ खाना क्या है? ये सवाल तो पूरा दर्स है, आपको बयान कर दिया तो दुनिया बहुत सारी। आप कभी मुझे याद करें तो फिर ये मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा ताकि सबको फायदा हो जाए। देखें इस वक्त तो मजमा महदूद है इंशाल्लाह। और सवाल जी? आंखों में शदीद खारिश है और मोतिया उतर आए, बताएं जी हजरत।
وہ کہتے ہیں حجامہ کرائیں. ایک جواب. دوسرا جواب اللہ نور السماوات والارض پڑھ کر دم کر کے سرما لگائیں. جی. پیاز کا پانی اور شہد ملائیں، وہ آنکھوں میں ڈالیں، اور وضو کے بعد سورۃ قدر ایک بار پڑھیں، اور زیتون کی تیل کی سلائی آنکھوں میں لگائیں. مسواک الٹا آنکھوں میں پھیریں. جی آپ کا جواب سوال. کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا اچانک تو فوتگی ہو گئی. ایک نے معاف کر دیا، دوسرے نے معاف نہیں کیا. اب جیل میں ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ معاف بھی کر دیں اور جیل سے خلاصی بھی ہو جائے. بولے. سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کا گھرانے. ایک جواب. اور 2 انمول خزانہ مسلسل پڑھیں. 3125 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. لکھ کے دے دیں. اور یہ جو صلاۃ کن فیکون ہے، یہ بھی اس کے لیے بہت طاقتور ہے. جی. سورۃ فیل کثرت سے پڑھیں، صلح بھی ہو جائے گی اور جو ہے وہ جیل سے خلاصی بھی ہو جائے گی. ایک چیز میں بھی بیان کر دوں، یا خالص یا مخلص یا خلاص، بحق کے ابن عباس، بحق کے مہتر الیاس، بند خلاص، بہت پڑھیں، خلاصی ہو جاتی ہے. اور جن سے صلح کرنی ہو ان کا تصور کر کے مخدوم صاحب والا عمل ان کو بار بار ہدیہ کریں، 40 دفعہ پڑھ کے، تو ہو جائے گی اگر مسلسل کریں تو. جی. جی. کارڈ ہے آپ کے پاس کہ مریض کا پتہ نہیں چل رہا کہ عام بیماری ہے یا جادو ہے یا بیماری ہے یا کیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ بتائیں. کہتے ہیں بیری کے پتوں سے نہائیں، نہلائیں. وہ کہتے ہیں پتہ کیسے چلے؟ کالی دنیا کالا جادو جو کتاب ہے، اس کے آخری صفحوں پہ یہ تشخیص کا عمل لکھا ہوا ہے. ہڈی کے حوالے سے، جو ہڈی کے حوالے سے، یا جابر العظم الکثیر، آگے کیا ہے؟ اشفنی. یا جابر العظم الکثیر اشفنی، بہت طاقتور لفظ. اس دن ایک صاحب کا فون آیا کہ کیچڑ تھی، موٹر سائیکل پہ گرا، 2 جگہ سے ہڈی ٹوٹ گئی. تو میں نے کہا کہ وظیفہ یا جابر العظم، فوراً بولے کہ ہاں میں یہ پڑھ رہا ہوں، یا جابر العظم الکثیر. اور اگر کسی کو نہیں بھی آتا تو صرف یا جابرو یا جابرو
اور ایک یہ ساتھ، اور یا کبیرو، یا کبیرو یا جابرو، یا کبیرو، یہ کثرت سے پڑھیں، بہت بہت زبردست ہے ہڈی کے لیے۔ جی اور بتائیں سوال؟ کہتے ہیں ایک بندہ ہے ہماری زمین کے ساتھ ہمیں تنگ کر رہا ہے ناجائز، اس کو کیا کریں؟ یا باسط ہو یا فتح ہو یا کریم ہو، کھلا پڑھیں، مسئلہ حل ہوگا۔ ایک جواب۔ دوسرا، بندہ تنگ کر رہا ہے، لوح قرآنی کا تعویذ بنا کے پہنے۔ دوسرا جواب۔ تیسرا جواب، اللہم لا خلابہ مسلسل اس کا تصور کر کے پڑھیں اور دم کریں۔ چوتھا جواب، اس کا تصور کر کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا معنی او پڑھیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھیں۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا پڑھیں۔ اور سوال کسی کا؟ جی 15-16 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، کوئی ہے جو بتائے؟ آزمودہ تر آزمودہ تر آزمودہ۔ کہتے ہیں خدمت کی برکت سے اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم وزن چاول جو ہے وہ سمندر میں ڈالیں۔ اور کسی کا مشاہدہ جو بہت تجربہ شدہ ہو بولیں؟ چھوٹی الائچی میتھرا چمچ صبح شام کھائیں پیس کے ہم وزن۔ اور کسی؟ پھر بولے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 8000 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے، 3 بار 7 بار، جب تک کہ امید نہ ہو۔ سب سے بڑا وظیفہ وہ کہتے ہیں اولاد کے لیے استغفار کی کثرت کریں۔ جو تسبیح خانے میں مجمع بیٹھا ہے ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ کہنے لگے میں نے کسی کو 2 انمول خزانے بتائے تھے دن رات پڑھنے کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے ان کو اولاد دی۔ کہتے ہیں کہ پورا قرآن ختم کریں، ہر رکوع پہ 1 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں۔ مثلا پہلا پارہ ہے تو اس میں 16 رکوع ہیں، مثلا پہلا پارہ ہے تو اس میں 16 رکوع ہیں، تو 16 بار سورۃ یاسین پڑھیں۔ آزمودہ ہے؟ کہتے ہیں میرا کہہ رہے میری بیٹی کی شادی کو 12 سال ہوئے، بیٹے کی شادی کو 12 سال ہوئے، یہ عمل کیا، اللہ نے امید لگا دی۔ جی پہلے سپارے میں کتنے رکوع ہیں اور کل قرآن میں کتنے رکوع ہیں؟ وہ تو آیات ہیں۔ 540 440 740 رکوع ہیں کل قرآن میں۔ اور آپ نے مجھے ایک چیز بتانی تھی اور بھی، بولو کیا؟ اللہ اکبر کتنی دفعہ بنتا ہے؟ 409۔ تراویح اور نفل سمیت 909۔
902 یہ کہتے ہیں 902، وہ کہتے ہیں 409، یہ کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں کنفرم ہے 749، اللہ اکبر، صبح سے شام تک تراویح ملا کے، اور وہ کہتے ہیں کہ کل رکوع کتنے ہیں؟ 740 رکوع ہیں، اور پہلے پارے میں 15 رکوع ہیں، یہ کہہ رہے 16 رکوع ہیں جی۔ اس کے بچے پیتے ہیں کوئی بھی عطر؟ کہتے ہیں میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہے، کسی دوا سے آرام نہیں آتا، ابکری کا روحانی عطر ہے، اس کے 2 قطرے اگر پیتی ہے تب آرام آتا ہے۔ ہیں سر کا درد، پیٹ کا اور سر کا دونوں درد، وہ کہتے ہیں ابکری کا عطر اگر پیتے ہیں تو پھر فائدہ ہوتا ہے، تو اس کا علاج بتائیں۔ ہاں کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد درود شریف کے ساتھ الملکو یا مالکو، ان کا الفاظ ہیں یا مالکو یا قدوس یا سلام، کتنی بار؟ 11 مرتبہ۔ کس بھی 70 عورتوں کی گردن سے لے کر پاؤں تک 70 ہے، اور مردوں کی ناف سے پاؤں تک 70 ہے، ان سب بیماریوں کا علاج ہے آزمودہ جی۔ جی دوست ہے، 5 بیٹی ہیں، بیٹا نہیں، بولیں جی۔ اور ہمارا ایک ہمسایہ ہے، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، اور کوئی بیٹا نہیں تھا، تو میں نے اس کو ایک عمل بتایا تھا، اور اس کی پکڑ میں دفع کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے امید لگایا ہے، اور جو جس کا بیٹا نہیں تھا اس کو سورہ رحمان کے ساتھ میں اس کا بیٹا وہ، اور اس نے پھر مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے یہ وظیفہ، ایک تو لڈو والے عمل کے لیے کہتے ہیں اس سے بیٹا ہوتا ہے، اور سورۃ رحمان 11 دفعہ مستقل پڑھنے سے، روزانہ 11 دفعہ پڑھیں، یا رحمان یا سورۃ رحمان، ہاں 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 ایک ہی۔ اچھا میں نے کہا سورۃ رحمان کہا ہے، انہوں نے کہا ہے نا، میں نے کہا سورۃ رحمان ایک سانس میں 11 دفعہ، یا خدا پاکا دا ڈیر گڑبڑ سڑے دے کا نام، کہتے خان صاحب پٹھان کہتے ہیں ایک ہی سانس میں 11 دفعہ کیا پڑھو، میں ڈر گیا، میں کہ یا اللہ، ہاں کہنا جی کہنا، او ضروری بات وہ سنو، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ اٹھارہ میں لڑکی تھی، آپ نے جو وظیفہ دیا تھا اس کی برکت سے کیا تھا، لڑکا پیدا کیا، میری اس نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کرایا تو 2 دفعہ کرایا، الٹرا ساؤنڈ میں لڑکی تھی، آپ نے جو وظیفہ دیا لڈو والا عمل، اور عصر کے بعد سانس روک کے 11 بار یا رحمان، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ چلیں جی باقی کل کر لیں، ہیں اس کو رکھ لیں ریکارڈ میں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ مختصر بات کیجئے۔
اچھا، اصل میں ان کی باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ اہل بیت کو اعمال کا ہدیہ دے، حضور کے گھرانے کو اعمال کا ہدیہ دے، اس سے انشاءاللہ بیٹے ملتے ہیں۔ اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو، اللہ برکت دے، اللہ حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ کاغذ قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں، قرآن پاک میں پرچی آئی ہے 540 رکوع ہیں۔ یہ کاغذ محفوظ رکھیں، یہ کاغذ محفوظ رکھیں۔ ہاں جی،